السلام علیکم ایوری ون. تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو پروگرام میں کہتے ہیں خوش آمدید. جناب پروگرام آپ سن رہے ہیں آپ کی صحت آپ کے ہاتھ. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے ان ایسوسیشن ود مارٹن ڈاؤ کریٹنگ ڈسٹنکشن فار لائف. اور آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں بڑھتا ہی جا رہا ہے تواتر سے ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں, تو آج بھی ہم اس ہی ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے اور یہ ٹاپک ہے جناب ذیابطیس. جی ہاں, ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ذیابطیس کی جب بات ہوگی تو اور بہت سارے امراض کی بھی بات ہوتی ہے, پیچیدگیوں کی بات ہوتی ہے, کمپلیکیشنز کی بات ہوتی ہے, مشکلات کی بات ہوتی ہے, اور جو رسک فیکٹرز بن جاتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے. تو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں موٹاپے کو بھی, جس کو ہیلدی کسی بھی طرح سے سمجھنا نہیں چاہیے ہے. فٹ ہونا, ہیلدی ہونا الگ بات ہے, موٹا ہونا الگ بات ہے, دو الگ باتوں کو مکس نہ کیا جائے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں جو موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ پہلے بھی اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, آپ لوگوں سے بات ہو چکی ہے, آپ کے بھی دوست ہیں. ڈاکٹر علی اصغر کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ ہیں, لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی آپ ہیں جناب. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. کتنا اچھا ساؤنڈ کر رہے ہیں آپ کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے پیشنٹس بھی سن کر کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہماری بات ہو اتنی میٹھی کہ ان کی سمجھ میں واقعی آئے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب. پہلے سوال کی جانب, ذیابطیس پہ ہم اتنے پروگرامز کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ سوسائٹیز پروگرام کر رہی ہیں, لیکن ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ در حقیقت پچھلے چند سالوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے, آپ یوں سمجھے 2004 میں 10 میں سے ایک پاکستانی ڈائبیٹک تھا, اور آج 4 میں سے ایک پاکستانی ڈائبیٹک ہے. تو یہ ہم پچھلے 7-8 سالوں سے محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو روکیں, لیکن سم ہاؤ ڈائبٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہے پوری دنیا میں بھی, لیکن پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. 10ویں نمبر پہ 2014 میں تھے, آج ہم دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں, جہاں ہر چوتھے میں 4 میں سے ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے, ہم اپنے لائف سٹائل کو نہیں بدل پا رہے ہیں. جو کھانے پینے کے روٹین ہیں, جو چلنے پھرنے کے روٹین ہیں, کوئی وجہ ہے کہ ہماری بات شاید اثر نہیں رکھ رہی, اور یہ چیزیں ہم بدل ہی نہیں پا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, لیکن ان چیزوں میں ترقی کرے یہ ہم بالکل نہیں چاہتے. بالکل. اچھا, سب سے پہلا جو بنیادی کوشچن جب بھی ہم ذیابطیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ذیابطیس ہے کیا. دیکھیں, ذیابطیس بیسیکلی اگر ہم دیکھیں, ذیابطیس کی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں, جو سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو آج ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں تو جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے, اور وہاں سے شوگر یا شکر کی صورت میں خون میں آ جاتا ہے. یہ شوگر یا شکر جسم کے تمام اجزاء کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اور خون کے بہاؤ کے ساتھ یہ تمام اجزاء کو ملتی ہے, اور اجزاء اسی شوگر یا شکر کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. لیکن ڈائبٹیز کے اندر در حقیقت ایک رطوبت ہوتی ہے, ہارمون انسولن, جو لبلبہ یا پینکریاز بناتا ہے. یہ انسولن رطوبت در حقیقت شوگر کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسولن ہارمون جو ہے در حقیقت یا تو یہ کام کرتا ہے کم, یا تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, یا اس کی جو بننے کی صلاحیت ہے یا بننے کی شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے خون میں شوگر یا شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اور یہ خون میں جو شکر بڑھ جاتی ہے, ظاہر ہے یہ ان اجزاء تک نہیں پہنچتی جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا, اور چونکہ خون تمام جسم کے حصوں میں جاتا ہے تو یہ ایکسٹرا شوگر یا ایکسٹرا شکر جو خون میں ہوتی ہے یہ جسم کے مختلف پرزوں میں جا کے بہت ساری پیچیدگیاں کرتی ہیں, اور یہ پیچیدگیاں آخر میں انسان کو محتاجی تک لے جاتا ہے, ویل چیئر اور اسٹریچر تک لے جاتا ہے. اور اسی لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی بلکہ آپ نے صحیح کہا بہت ساری سوسائٹیز پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو کم کیا جائے. اور یہ بھی ایکنالج کرنا یہ بات ہے کہ ہم سب مل کر چاہتے ہیں کہ ہم اچھی چیزوں میں ترقی کریں, نہ کہ امراض کی فہرست میں ہم نمبر 1 ہوتے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اگر فیملی کا کوئی ایک شخص متاثر ہوتا ہے تو باقی تمام جو فیملی ممبرز ہیں وہ ایک دم رسک پر آ گئے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو لازمی ان کا چانس ڈائبٹیز ہونے کا بہت زیادہ ہوتا ہے.
اچھا اب دیکھیں پاکستان میں 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے, 25% ڈائبٹیز ہے, 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے, تو 3 شخص رہ گئے. اب اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے اور موٹاپا ہے یا ورزش میں کمی ہے یا غذا میں بد پرہیزی ہے تو چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اچھا پہلے اتنی کم ڈائبٹیز تھی کہ ہم کہتے تھے کہ جی فیملی میں ڈائبٹیز ہو تو آپ کا چانس زیادہ ہے. اب تو جب مریض آتا ہے تو ہم اس سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے. اب اگر فیملی میں نہیں بھی ہے ڈائبٹیز تو بھی اس کا رسک زیادہ ہے, کیونکہ جو اوور آل لائف سٹائل ہے پورے ملک کا ہمارے, وہ تو ویسے ہی ڈائبٹیز کرانے کے حق میں ہے. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, آپ جانتی ہیں ظاہر ہے پورے پاکستان میں ہر گھر کے اندر 4, 6, 8, 10 لوگ ویسے ہی ہیں. 4 میں سے 1 شخص کو ویسے ہی ڈائبٹیز ہے. پہلے کہتے تھے جی ہر تیسرے چوتھے گھر میں گھنٹی بجاؤ گے تو کوئی ڈائبیٹک شاید نکل آئے گا. اب تو ہر شخص میں, ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے. تو اب ہاں فیملی کا چانس ہے, فیملی کو ڈائبٹیز ہو تو چانس بڑھ جاتا ہے, لیکن اب یہ ہمارے لیے امپورٹنس نہیں رکھتا کیونکہ اتنی بڑھ گئی ہے ڈائبٹیز کہ اب اگر فیملی میں نہیں بھی ہے تو بھی چانس بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے کمپلیکیشنز کا ذکر کیا تھا, مطلب ہماری جو بری عادات ہیں ان کا ذکر کیا تھا, ہمارا لائف سٹائل ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اسموکنگ بھی آ جاتی ہے جو کہ اور بھی امراض کی وجہ بن رہی ہے, ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا ہے, ہمارا نہ سونا ہے وقت پر, ہمارا بہت زیادہ یا تو کام کرنا ہے یا بالکل ہماری جو روٹین ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے, اس میں ہماری ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. یہ جو فزیکل فٹنس ہے ہماری, اپیرنٹلی جیسے ہم دکھتے ہیں, یہ کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے؟ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم دیکھیں ہم ہمیشہ, ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ آ گیا ہے ہمارے ملک کے اندر. وہ غلط کانسیپٹ, ہم اس لیے اس کو غلط کانسیپٹ کہتے ہیں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں. ہم سالوں سے لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وزن نہیں بڑھنا چاہیے, جبکہ جو لوگ پاکستان کے مختلف حصوں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی وزن بڑھنا تو ہمارے قبیلے کی شان ہے. ہمارے یہاں تو سارے ہی لوگ موٹے ہوتے ہیں, اگر کوئی پتلا آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے خاندان کے لیے شاید دھبا ہے. اور یہ میں بالکل کھول کے بات کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے, جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو, بچے تھوڑے سے موٹے ہو رہے ہوں تو ان کو ببلی سے لگتے ہیں, گول مٹول لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ جی بچے ہمارے موٹے ہوں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک غلط ڈائریکشن میں جا چکے ہیں اس وقت. پاکستان میں اس وقت 50% موٹاپا ہے. غربت کی شرح جس ملک میں اتنی زیادہ ہو وہاں 50% موٹاپا ہو جانا یہ بہت ہی حیران کن بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے موٹاپے کو شان سمجھا, اور پتہ یہ چلا کہ موٹاپے سے تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. جس ڈائبٹیز میں 10ویں نمبر پہ 7 سال پہلے تھے, آج ہم 3رے نمبر پہ آ گئے پوری دنیا میں. تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ پہلے تو ہم موٹاپے کو پہچانے کہ جی موٹاپا ہے کیا. کیسے پہچانے موٹاپے کو؟ 2 راستے ہیں. ایک ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس, یعنی قد کے حساب سے وزن. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی عمر بھی تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب. نہیں, عمر کے حساب سے وزن نہیں ہے, وزن صرف قد کے حساب سے ہے. آپ 20 سال کے ہوں کہ 40 سال کے ہوں, 60 سال کے ہوں, یہ نہیں ہے کہ آپ 20 سال میں سمارٹ ہوں گے تو 40 میں آپ کی توند آ جائے گی اور 60 میں آپ اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ویل چیئر سے نہیں اٹھ سکیں گے. یہ تو ہم نے بنا دیا ہے اس کو ایسے. اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے, قد سے تعلق ہے. قد اور وزن کا تناسب جس کو باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں. یہ آپ گوگل پہ چلے جائیں, ایپس بھی آتی ہیں, قد ناپو, وزن ناپو, اور ملا کے اس کو باڈی ماس انڈیکس چیک کر لو. پاکستان کے لیے 23 سے کم نارمل ہے, 23 اور 27 کے بیچ میں بارڈر لائن ہے, یعنی کہ زیادہ وزن ہونا جس کو ہم انگلش میں اوور ویٹ کیٹیگری کہتے ہیں, اور اگر 27 سے زیادہ ہے تو ہم اسے اوبیسٹی یا موٹاپا کہتے ہیں. خاندان کی شان نہیں کہتے ہیں, اوبیسٹی یا موٹاپا کہتے ہیں, اور یہی اب ہمیں سمجھنا پڑے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمر جو ہوتی ہے ویسٹ سرکمفرنس, اس کو ناپ لیا جائے. مردوں کے اندر 90 سینٹی میٹر سے اگر زیادہ ہے تو یہ موٹاپا ہے. خواتین میں اگر 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو یہ موٹاپا ہے. اس کو آپ انچز میں کنورٹ, آئی تھنک انچز میں شاید مردوں میں 35.5 انچ بنتی ہے, خواتین میں 32.5 انچ, لیکن اس کو ری چیک کر لیجئے گا. لیکن سینٹی میٹر میں 90 سینٹی میٹر مردوں کے لیے ہے کٹ آف, 80 سینٹی میٹر خواتین کے لیے ہے کمر کا ناپنا. تو میں تو سب سے گزارش کروں گا کہ آج ہی دیکھیں کہ آپ اوور ویٹ یا اوبیس ہیں, یعنی آپ کا وزن زیادہ ہے, اور اگر زیادہ ہے تو یہ ڈائبٹیز آپ کے گھر کی طرف تیزی سے آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات اتنی اچھی, اتنی پیاری بات کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں عمر کے حساب سے آپ کا موٹا ہونا بنتا ہی ہے. مرد حضرات کہتے ہیں ہم تو ساری زندگی آفیسز میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارا تو بنتا ہے. خواتین کہتی ہیں بیبی ڈیلیور کیا ہے, مینوپاز ہو گیا ہے, اور بہت ساری کمپلیکیشن زندگی میں آ گئی ہیں, ہماری روٹین ایسی نہیں ہے, ہم سارا وقت کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, تو ہمارا موٹا ہونا بنتا ہے. یہ اسکیپ ایکسکیوزز نہیں ہو سکتے موٹے ہونے کے لیے. آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ باڈی ماس انڈیکس آپ دیکھا جائے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے, اس کے حساب سے آپ کا ویٹ ہونا چاہیے, چاہے آپ کی زندگی کی کسی بھی سٹیج پر آپ کھڑے ہوں.
بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب جو موٹے لوگ ہیں, اب ہم کا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑا سا کمپلیکیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. کیا پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موٹے لوگوں کو کیونکہ وہ ذیابیطس بھی ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, خاندان میں شان تو ہوگی لیکن بہت ساری بیماریاں موٹاپے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. سن 2013 میں امریکن کالج آف میڈیسن نے موٹاپے کو باقاعدہ ایک بیماری قرار دیا. کہا کہ نہیں, یہ ایک بیماری ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ڈائبٹیز ہی بیماری ہے, بلڈ پریشر ہی ہے, کولیسٹرول ہے, ہارٹ ہے, فالج, نہیں, موٹاپا بیماری ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری تو سب کی ماں ہے, اسی سے تو ساری بیماریاں لے رہی ہیں. اور آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ موٹاپا کتنی بیماریاں کراتا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اندازاً ایک اندازہ. میں تو بہت محتاط انداز سے بتاؤں 5 سے 8. 75 سے زیادہ بیماریاں ہیں, 75 سے زیادہ بیماریاں ہیں جو موٹاپا کراتا ہے. اور یہ حیرانی کی بات ہے, اس سے ڈائبٹیز ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کولیسٹرول ہو رہا ہے, فالج ہو رہا ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, گھٹنے کمزور ہو رہے ہیں, کمر کے موڑوں کے مسئلے ہو رہے ہیں, اداسی, ڈپریشن ہو رہا ہے. اور میں ذکر کرتا جاؤں گا تو شو کا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا. تو ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ جائیں گوگل پر پڑھیں, کیوں اپنے آپ کو بیماریوں کے اندر ہم ڈالیں, کیا ضرورت ہے ویل چیئر, اسٹریچر اور محتاجی کی زندگی کی. وزن کو کم کریں, ایک اچھی زندگی گزارے بھرپور طریقے سے. ڈاکٹر صاحب احتیاطی تدابیر کیا ہوں گے یہ بھی ہم جانیں گے, لیکن میں اس ٹاپک پر بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں. ہم نے مختلف ایسپیکٹس پہ بات کی ہے, 2 اہم چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ جو شخص ٹریٹمنٹ لے رہا ہو ذیابیطس کے حوالے سے, ادویات کھا رہا ہو, وہ ڈاکٹر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو اس کو ریکمینڈ کر دی گئی ہیں چیزیں اپنے آپ کو اوبیڈینٹ سمجھتے ہوئے انہی کو فالو کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر سے ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی ہے. اب کیا کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں, کس اسٹیج پر آپ کھڑے ہیں, آپ کی باڈی کیا ریکوائر کرتی ہے, یو ڈو ناٹ نو, بٹ یو آر یوزنگ دا فرسٹ میڈیسن دیٹ واز ریکمینڈیڈ. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی خرید لیں اور اس کے بعد نہ اس میں انجن آئل ڈالیں, نہ بریک آئل ڈالیں, نہ گیئر آئل ڈالیں, تو گاڑی نے تو کہیں نہ کہیں بند ہو ہی جانا ہے. ایسے ہی ہے, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو اپنے معالج سے رابطے میں رہنا ہے, کیونکہ ڈائبٹیز میں ہر وقت ایک دوا نہیں چلتی. آج میں کوٹ پہن کے آیا ہوں کیونکہ موسم سرد ہو گیا, میں صبح کوٹ پہن کے نکلا, ورنہ شاید نہیں پہنا ہوتا. اگر موسم گرم ہوتا تو شاید میں نے کوٹ نہیں پہنا ہوتا, شاید کیا لازمی نہیں پہنا ہوتا. جیسے موسم کے ساتھ ہمارے لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے, ویسے ہی وقت کے ساتھ ڈائبٹیز کی دوائیوں میں تبدیلی آتی ہے. اور ڈائبٹیز کی دوائیاں ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک ہی دوا دے دیں, ہر ایک کو اس کے حساب سے دوا دی جاتی ہے. ہم 2 لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو 2 لوگوں کے مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے, ان سے بات کرنے میں بھی ہمارا مزاج میں فرق آتا ہے, کیونکہ آپ الگ الگ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈائبٹیز کے مریض الگ الگ ہوتے ہیں. ہر مریض کو اس کے عمر کے حساب سے, اس کے جینڈر کے حساب سے, اس کا دن میں کام کرنے کا کتنا روٹین ہے, کتنا سخت کام ہے, اس کے حساب سے, اس کا گردہ جگر کیسے کام کر رہا ہے اس حساب سے, اس مریض کی فیملی میں ہارٹ اٹیک کا کتنا چانس ہے اس کے حساب سے, اس مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, فالج ہوا ہے, اس کے حساب سے. یہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر پھر ڈاکٹر کو اس مریض کے حساب سے دوا دینی پڑتی ہے. اور یہ سرکمسٹانسز چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ایک ہی دوا نہیں چلتی. اچھا, یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ڈائبٹیز جو ہے ایک پروگریسو بیماری ہے, یعنی وقت کے ساتھ ڈائبٹیز بڑھے گی تو وقت کے ساتھ دوا ایک جیسی نہیں رہتی. میرا گھر 10 سال پہلے جتنے پیسوں میں چلتا تھا اب اتنے پیسوں میں گھر کا 5% حصہ بھی نہیں چلے گا شاید. تو یہ وقت کے ساتھ فرق آتا ہے. تو جیسے ہماری گاڑی سروس پہ جاتی ہے, جیسے ہمارے گھروں میں ماسیاں آ کے گھروں کی صفائی کرتی ہیں, ڈائبٹیز کو بھی سروس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا جو بھی معالج ہے آپ ان سے رابطے میں رہیں, وقتاً فوقتاً ان سے فالو اپ کریں, اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں, ویسے ہی جیسے اپنی گاڑی کو اچھا رکھتے ہیں. اور گاڑی تو اگر اچھی نہیں رہے گی تو نئی آ جائے گی. یہ جسم اگر اچھا نہیں رہے گا تو یہ نیا کہیں سے نہیں ملے گا. جب تک زندگی اللہ نے موت کا معین کیا ہوا ہے, جب تک زندگی ہے اسی جسم کو لے کے آگے بڑھنا ہے, تو محتاجی سے بچنا ہے تو اس کی سروس کراتے رہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے جو انٹرنل آرگنز ہیں آپ ان کی ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھتے, لیکن وہ ہر وقت 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, ان کو تو ریسٹ ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو ان کی کم از کم خیال تو اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ ان کو جو نشو و نما یا جو ان کو انرجی چاہیے ہے وہ تو کم از کم آپ دے سکیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بہت سارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بہت سارے سوالات بھی یہاں پر آئے. ایم شور انڈیویجول کیسز ہوں گے, ہم انڈیویجول کیسز کی طرف نہیں جا رہے ہیں, لیکن سننے والے اس وقت جن کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے وہ کس بات پر الرٹ ہو جائیں اور فوری طور پر کہیں کہ اوکے دس از فار می؟ دیکھیں, 2 قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. ایک وہ جن کو موٹاپا ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو ڈائبیٹک بھی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم ہمیشہ ساری چیزیں مہنگائی پہ ڈال دیتے ہیں.
دوائیاں مہنگی ہیں, ڈاکٹر کا وزٹ ہے, لیبارٹری ٹیسٹ ہے, ہم ڈاکٹرلی کیا کیا کریں گے. ارے بھائی ڈائبٹیز کا علاج ہو تو اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے غذا میں پرہیز, یہ مفت علاج ہے, بلکہ مفت کیا, اس پہ پیسے بچتے ہیں. آپ میٹھا کم استعمال کریں گے, گھر میں تیل کم لائیں گے, آپ کے پیسے بچیں گے. نمبر 2 ورزش, مفت علاج ہے, واک کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں. نمبر 3 یہ دوائیوں والا علاج ہے جس میں پیسے لگتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو موٹاپا ہے یا جو موٹاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا ہمارے وہ سننے والے اور دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ موٹاپے سے بچیں, آپ نے کوئی پیسوں کا خرچہ نہیں کرنا. آپ نے صرف اپنی غذا کو تبدیل کرنا ہے, آپ نے اپنی زندگی میں ورزش کو لانا ہے, اور اس تبدیل شدہ لائف سٹائل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں, بلکہ ڈائبٹیز اور موٹاپے سے ہونے والی 75 سے زیادہ بیماریوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک اور ایسپیکٹ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, اگر ایک فیملی ممبر متاثر ہوتا ہے تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ باقی تمام لوگ رسک پر ہوتے ہیں, اور اب وقت کے ساتھ ساتھ رسک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ان لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب, کتنا زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے ذیابیطس کے حوالے سے, کہ کتنا ریگولرلی چیک کرنا ہے اس شخص کا جو مبتلا ہے, یعنی کہ کل کو آپ بھی اس جگہ پر ہو سکتے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس فیملی ممبر کی کمپلیکیشن کے حوالے سے وہ کیا فیل کر رہا ہے, کتنے شارٹ آورلی آپ نے, یا پھر اپنا جو چارٹ بنانا ہے, یا ڈاکٹر کو جو وزٹ کرنا ہے, جو میڈیسنز دینی ہے, جو انسولین لینی ہے, ان کا انٹیک کیا ہونا چاہیے, کتنا زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے اور نالج فل ہونا چاہیے. دیکھیں, جن کو ڈائبٹیز ہے, اگر میں یوں بات کروں کہ گھر میں کسی ایک شخص کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو باقی لوگوں کا لائف سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں, اگر کسی گھر میں کوئی ایک شخص ڈائبیٹک ہے تو اس کی غذا یقیناً تبدیل ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ باقی لوگ بھی اپنی غذا کو بدلیں. یہ جو ڈائبٹیز کے مریض کو ہم غذا بتاتے ہیں, یہ غذا تو سب کو لینی چاہیے, یہ پرہیز والی غذا جس میں تیل کم ہو, میٹھا کم ہو. تو ظاہر ہے اگر کسی کو ڈائبٹیز کسی گھر میں ہو گئی ہے تو اب یہ نہ کریں کہ اس شخص کا کھانا پینا الگ کر دیا, یا اس شخص کا لائف سٹائل الگ کر دیا. نہیں, پورا گھر اسی لائف سٹائل پہ آ جائیں, سارے لوگ وہی غذا لینا شروع کر دیں جو ایک ڈائبیٹک مریض کو غذا بتائی گئی ہے, سارے لوگ اسی لائف سٹائل پہ آئیں, ورزش شروع کر دیں. میں تو سمجھتا ہوں ہمیں اسے ایز این اپرچونٹی لینا چاہیے, اور گھر میں اگر ایک شخص کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو باقی سارے لوگ الرٹ ہو جائیں اور اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے بچا لیں. جہاں تک ڈائبٹیز کی بات ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے, بہت سارے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں جب ڈائبٹیز کا علاج پتہ چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے, بہت گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. وسیم اکرم ہمارے سامنے ماشاءاللہ موجود ہیں, جو پچھلے 26 سال یا اس سے زیادہ ڈائبٹیز کے ساتھ موجود ہیں اور زبردست ماشاءاللہ رہ رہے ہیں. ڈائبٹیز کا علاج صحیح کرنا ہے, دوائیاں لینی ہے وقت پہ, غذا میں پرہیز, ورزش, اور اپنے ڈاکٹر کی بات ماننی ہے, معالج کی بات ماننی ہے. جہاں تک شوگر کب چیک کرانا چاہیے, عام طور پہ جو بلڈ شوگر کا ایوریج ہوتا ہے نا, HbA1c ٹیسٹ, وہ ہر 3 سے 6 مہینے پہ کرانا چاہیے. اگر خراب ہے تو 3 مہینے بعد کرا لیں, اگر بہت اچھا ہے تو 6 مہینے پہ بھی کرا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن گھر پہ شوگر کا آلہ ضرور رکھیں, اور اس پہ ضرور اپنا شوگر جانچتے رہیں کہ کتنا آ رہا ہے. کبھی ناشتے سے پہلے چیک کریں, کبھی ناشتے کے 2 گھنٹے بعد, کبھی دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد, کبھی رات کھانے کے 2 گھنٹے بعد. کتنا شوگر آنا چاہیے گھر پہ, ناشتے سے پہلے جو شوگر آنا چاہیے, یہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ناشتے سے پہلے جو شوگر آنا چاہیے وہ 80 سے 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آنا کے درمیان آنا چاہیے, 80 اور 130 کے بیچ میں. کھانے کے 2 گھنٹے بعد, چاہے ناشتہ ہو, چاہے دوپہر کا کھانا ہو, چاہے رات کا کھانا ہو, کھانے کے 2 گھنٹے بعد 100 اور 180 کے بیچ میں بلڈ شوگر ہونا چاہیے. اور جو 3 مہینے کا ایوریج ہے وہ 7.0 سے کم ہونا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں, آئی تھنک کہ اگر وہ اپنی شوگر کو اچھا رکھیں, ایک اچھا لائف سٹائل رکھیں, تو پیچیدگیوں سے ضرور بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. علاج نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بالکل ہیلدی لائف آپ گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا ذیابیطس ہونے سے پہلے اپنے آنے کی خبر دیتی ہے؟ بالکل دیتی ہے, اور پاکستان میں تو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے ڈائبٹیز اس وقت. ہمارا ملک میں اس وقت پاکستان کے اندر 50% لوگوں کو موٹاپا ہے, 25% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. اگر آپ کے گھر میں اب تک موٹاپا اور ڈائبٹیز نہیں پہنچا ہے تو پڑوس والے کے گھر میں موجود ہوگا, اور آپ کے گھر میں بھی گھنٹی ضرور جلدی بجائے گا. اب دستک تو آ گئی ہے. آج کل جو کھانے جس طرح کے چل رہے ہیں, جس طرح ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں فوڈ کی اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہر گھر میں ڈائبٹیز کی اور موٹاپے کی دستک اور گھنٹی بج رہی ہے. اب آپ کو اپنے گھر کو بچانا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ
عام طور پہ اگر علامات کا انتظار کریں گے نا کہ ڈائبٹیز کی علامات آئیں گی، علامات تو بہت دیر سے آتی ہیں. ڈائبٹیز کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے تھک جانا. چند سالوں کے بعد پھر پیاس لگنا، پیشاب زیادہ آنا، وزن گرنا، یہ علامتیں بڑی بعد میں آئیں گی. گھنٹی تو بچ گئی ہے ڈائبٹیز کی. تو اب کوشش کریں کہ لائف سٹائل کو بدلیں. اچھا کیسے بدلیں لائف سٹائل کو، یہ بھی بتاتا چلوں. دیکھیں غذا کو بدل دیں، میٹھی چیزوں کو ہٹائیں، چینی، گڑ، چاکلیٹ، کولڈ ڈرنک، مٹھائیاں، آئس کریم، جوسز، فریش جوسز، شیکس، جیم، جیلیز، یہ ہٹائیے آہستہ آہستہ. کوشش کریں بیکری کی چیزیں ہٹائیں، سموسے، پکوڑے، کچوری، جلیبی، بسکٹ، چپس، پیٹیز، ان چیزوں کو ہٹائیں. بیکری میں کوشش کریں براؤن بریڈ لے لیں، ابلا ہوا انڈا لے لیں. آلو اور چاول جو ہیں یہ شوگر کے پیڑے ہیں بیسیکلی. تو آلو اور چاول کوشش کریں ہفتے میں ایک ہی دن گھر میں بنایا کریں. وہ بھی چاول ابال کے اس کا پانی نکال کے، وہ بھی ہفتے میں ایک دن. آلو ہر سالن میں نہ ڈالیں، پالک آلو، گوشت آلو، مٹر آلو اور ہر چیز آلو. اماں ڈائبٹک ہیں اور آلو اور جو چاول ہیں وہ فیوریٹ ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں گھر پہ موجود ہیں، کیونکہ جب ہم بریانی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پاس میسیجز آ جاتے ہیں کہ بریانی تو کھاتے ہیں. اس کے میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور ایسا دوں گا کہ ناظرین کی سمجھ میں بالکل آ جائے گا. تو ہم بات کر رہے تھے میٹھا جی نہیں لینا ہے، بیکری کی چیزیں نہیں لینی، آلو چاول ہفتے میں ایک دن ہے. اس کے علاوہ روٹی، جو کی روٹی استعمال کریں. حدیثوں میں ذکر ہے کہ جو کھانے کی کتنی افادیت ہے. جو کی روٹی یا چکی کی روٹی، کوشش کریں سفید آٹا، نان، پراٹھے، شیرمال، تافتان، ان کو اوائڈ کریں. سالن میں تیل، سالن شروع میں بھی تیل ہوتا ہے، ہم پہلے تیل ڈالتے ہیں، آخر میں بھی اوپر تیل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں، تیل نظر نہیں آنا چاہیے. سالن میں تیل اتنا ڈلے کہ تیل نظر نہ آئے. تحقیق بتاتی ہے کہ ہم ویسٹ کے مقابلے میں 3 گنا تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو تیل پلیز آپ کے گھر میں 6 لیٹر آتا ہے، 2 لیٹر برائے مہربانی لائیے. کوشش کریں چکنی چیزیں، ملائی، مکھن، پنیر، گھی، ان سے بچیں. فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلز کھائیں. اپنے بچوں کو فرینچ فرائز دینے کے بجائے ان کو فروٹس اور ویجیٹیبلز کاٹ کے دیں، اس میں لیمو نچوڑیں، چاٹ مسالہ تھوڑا ڈالیں، وہ بڑی خوشی سے کھائیں گے. ہم چونکہ ان کو دیتے ہی فرینچ فرائز ہیں، چپس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، وہ یہ لے لیتے ہیں. ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا کسی طرح سے. ڈاکٹر صاحب یاد ہے بچپن میں میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم باہر سے خرید کے کھاتے تھے تو ہم ککڑی کھاتے تھے، ہم کھیرا کھاتے تھے خرید کے، ہم انار کا دانہ خرید کے کھاتے تھے. لیکن اب جو بچے خرید کے کھاتے ہیں باہر سے، وہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ نہیں کھانی چاہیے. اب تو زمانہ ایسا بدل رہا ہے کہ دیکھیں ککڑی، کھیرا، انار تو آپ کو ٹھیلے پہ ملتا تھا، لیکن یہ جو فرینچ فرائز ہے یہ تو آپ کے گھر پہ ایک بٹن دبانے پہ پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں. کھیرا ککڑی نہیں پہنچے گا اتنی جلدی اس طرح لذیذ سچویشن کے ساتھ. تو دیکھیں ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں غذا کو لانا پڑے گا. ورزش روز آدھا 1 گھنٹہ خالی پیٹ کریں. وہ جو آپ نے بات کی کہ چاول، اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ جی چاول بند نہیں ہوں گے. آپ یقین کریں ڈائبیٹک پیشنٹس کو کہو سگریٹ بند کر دو، 100 لوگوں کو بولو تو 3 سگریٹ چھوڑتے ہیں. جس دن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے 70 چھوڑ دیتے ہیں بغیر بولے. بھائی فیوریٹ تھی نا سگریٹ، لیکن ہارٹ اٹیک آیا تو فوراً چھوڑ دی. تو بھائی نقصان ہونے کے بعد ضروری ہے کہ گھر ڈاکو لوٹ کے چلا جائے، اس کے بعد میں نے دروازے کا لاک لگانا ہے. پہلے سے ڈائبٹیز کنٹرول کر لیں، پہلے سے موٹاپے سے بچیں. آج فیوریٹ چیزوں سے ذرا اجتناب کریں تاکہ کل یہ صحت آپ کی فیوریٹ پوزیشن میں ہو انشاءاللہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ذیابطیس تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ 40 کے بعد آپ کے جو چانسز ہیں بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم نے کہا کہ رسک پر آ جاتے ہیں آپ بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے. بہت زیادہ ینگسٹرز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات ہیں؟ بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کے ساتھ. 40 سال کے بعد جو ڈائبٹیز آتی تھی چند سال پہلے، وہ 30 سال کے بعد آنے لگی. اور اب حال یہ ہے کہ 10, 11, 12, 13, 14 سال کے بچے کلینک میں آتے ہیں جن کے وزن 70, 80, 90 اور 100 کلو ہوتے ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور ماں باپ ہمارے کلینک میں بیٹھ کے، جس کو کہتے ہیں نا اردو غلط، ہکا بکا ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، یہ کیسے ہو گیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم اسے کھلا پلا رہے ہیں اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر کے ان کو تگڑا بنا رہے ہیں جیسے قبیلے میں ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر علی اصغر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. ان کو یقین نہیں آتا. اور یقین اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ موٹاپا کیا ہوتا ہے. یہ ہم آج اسی لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی موٹاپے سے بچیں. دیکھیں انٹرنیٹ سب کے پاس اویلیبل ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. دیکھیں آپ کے بچے کا وزن کس عمر میں کتنا ہونا چاہیے اور اس کے اندر، اس رینج کے اندر بھی کہیں مڈ اور لوور مڈ لیول پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر ہونا چاہیے اس رینج میں. تو آج کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں خاص طور پہ دیکھیں. اب یہ جنریشن میں تو 4 میں سے 1 کو ڈائبٹیز ہو گئی، 50% لوگ موٹے ہو گئے ہیں. پیچھے جو جنریشن آ رہی ہے ہم نے کس طرف جانا ہے. تو کوشش کریں آج ہی اپنے بچوں پہ توجہ دیں پلیز.
کوشش دیکھیں وہ کیا کھا رہے ہیں, ان کو جنک فوڈ سے بچائیں, ان کو باہر کے کھانوں سے بچائیں, ان کو گھر کی روٹی اور سالن بنا کے دیں, ان کو سبزیاں خرید کے لائیں, ان کے لیے پھل لائیں, ان کو اچھی سی پیالی میں سبزیاں اور پھلوں کو کاٹ کے ایک فورک کے ساتھ دیں گے, وہ یقیناً کھائیں گے ایک پیاری سی پیالی میں. اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں. اگر ان کو 10-11 سال کی عمر میں کہیں گے جی اب آپ نے سبزی کھانی ہے فرینچ فرائز کی جگہ, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب جو نئے بچے کوشش کریں اس پہ زور ڈالیں, ان کی غذا کو بدلیں, لائف سٹائل کو بدلیں, تاکہ کم سے کم ہم 20 سال بعد کسی بہتر جگہ پہ کھڑے ہوں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بالکل درست کہی ہے. اکثر ہم بچوں کو بین لگا دیتے ہیں کچھ چیزوں پر, اس کے بعد اچانک سے کہتے ہیں اب آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ اس پہ شفٹ ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے ان کو وہ ذائقہ زبان پر نہیں لگا ہے اور پرانے ذائقے بہت زیادہ لگے ہیں تو وہ شفٹ نہیں کر پاتے. اور دوسرا یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہ صرف ہم بچوں ہی کو کیوں, چونکہ ہم بڑے بددل ہوتے ہیں کسی خاص چیز سے تو ہم اس کو ذائقہ دار بناتے ہی نہیں ہیں, ہم صرف بچوں پر فورس کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے شاید یہ کھانا پنشمنٹ ہے ہمارے لیے. جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جو رسک پر ایک شخص مبتلا ہے, 8 رسک پر ہیں, تو سب لوگ ایک فیملی کے طور پر, ایک کلچر کے طور پر, ایک فیملی کے ٹریڈیشن کے طور پر, ایک ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو شروع کریں, کمپٹیشن کے طور پر, ایک ہیلدی فیملی ہو اور سب کو پتا ہو کہ صرف اماں کو فار ایگزامپل منع نہیں کرنا سافٹ ڈرنک سے, سبھی نے اجتناب کرنا ہے, کیونکہ اماں کو پنشمنٹ لگتا ہے, ان کو لگتا ہے میں آئسولیٹڈ ہوں پوری فیملی سے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اب جس کو ڈائبٹیز ہے صرف اس کو غذا نہیں بدلنا, 4 میں سے ایک ڈائبیٹک ہے, باقی 3 ایٹ رسک ہیں, سارے ایٹ رسک ہیں پاکستان میں اس وقت. اور یہ ڈاکٹر صاحب ایکسرسائزز کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہ ہو کہ جس شخص کو ڈائبٹیز ہے اسی کی غذا میں کنٹرول کر رہے ہیں, اسی کو لائف سٹائل کرا رہے ہیں, باقیوں کو بھی تو بچانا ہے. باقی 3 لوگ جو 4 میں سے ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے, 3 کو نہیں ہے, وہ سب ایٹ رسک ہیں. پورے گھر کی ڈائٹ کو بدلیں. میں تو آج سب کو پریکٹیکل اگر بات کروں تو دیکھیں چینی کی قیمتیں تو بہت بڑھ گئی ہیں, اور میں تو سچی بات ہے بہت خوش ہوں کہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں معذرت کے ساتھ. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, کم کر دیں تیل کو اور چینی کو. کیا ضرورت ہے زیادہ چینی اور تیل گھر میں لانے کی؟ تیل کم ڈالیں کھانوں میں, چینی کا استعمال ہٹائیں, یہ وائٹ پوائزن ہے. چینی اور میدا یہ وائٹ پوائزن ہے, اس کو ہٹانا چاہیے, اس کو گھر میں نہیں لانا چاہیے. کوشش کریں کہ پھلوں پہ زور دیں, سبزیوں پہ زور دیں. گھر میں ایک روٹین بنائیں کہ کیا چاول ہم نے روز کھانے, نہیں, چاول کا ایک دن مقرر کر لیں. رکھیں کہ ہفتے میں 2-3 دن ہم نے سبزی ضرور بنانی ہے. آپ کو پتہ ہے صحت مند غذا کے لیے روز 5 پھل اور سبزیاں کھانے چاہیے. اگر میں ناظرین میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں پوچھتا کہ آپ میں سے کتنے روز 5 پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں, تو شاید ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھتا. ہفتے میں ایک آپ پوچھ لیں, وہ بھی نہیں کھاتے. سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. گوشت لینا ہے تو مچھلی یا مرغی کا استعمال کریں, مٹن کا استعمال کم کریں. بیف میں بہت چربی ہوتی ہے, بالکل کم کریں. میٹھے کو ہٹائیں, باہر کے نان پراٹھے, نان جب سے آئے بڑا پرابلم ہو گیا ہے, نان کو کم کریں. گھر میں چکی کے آٹے کی یا جو کے آٹے کی روٹی بنائیں, اور اپنی ڈائننگ ٹیبلز پہ پھل اور سبزیاں لا کے رکھیں. یہی طریقہ ہے بچنے کا, یہی طریقہ ہے اب ملک کو صحیح ڈائریکشن دینے کا. ورنہ ہم دیکھیں ہمارے جیسے ملک میں اگر اتنی زیادہ ڈائبٹیز بڑھ جائے گی, موٹاپا بڑھ جائے گا, اس کا علاج کون کرے گا؟ موٹاپا 75 سے زیادہ بیماریاں کراتا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ موٹاپے کی پیچیدگیوں کا علاج کیسے ہوگا؟ ناممکن ہے. بچنا ہی واحد طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بھی آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ اکثر فیملیز میں یہ ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ کھانا گھر پہ بنا لیا جائے, نان باہر سے آئیں گے, روٹیاں باہر سے آئیں گی, تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ وائٹ شوگر نہیں لینی چاہیے. اکثر لوگ آلٹرنیٹ لیتے ہیں اس کا, شوگر کی صورت میں کوئی براؤن شوگر کو سجیسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں وائٹ شوگر اور براؤن شوگر میں جو فرق ہے نا وہ مولاسس کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ 1 چمچ براؤن شوگر لیں گے اور 1 چمچ وائٹ شوگر لیں گے, تو اگر وائٹ شوگر میں 100% کیلری ہے تو براؤن شوگر کی 1 چمچ میں بھی 70% کیلری آپ کو وہی مل جائیں گی, کیونکہ براؤن شوگر کنورٹ ہوتی ہے وائٹ شوگر میں جب آپ اس کو بناتے ہیں. تو دونوں وہی چیزیں ہیں, یعنی آپ وائٹ شوگر چھوڑیں, گڑ کا استعمال بھی وہی چیز ہے. کوشش کریں ہٹائیں اس میٹھے کو. لوگ ہمارے ملک میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں, دودھ میں بھی چینی ڈال کے پیتے ہیں. بھائی اگر دودھ میں چینی ڈالنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا تھا کہ اس میں چینی ڈال کے بھیج دیتا. ایسا تو نہیں کیا نا. ہم پھلوں کو کھاتے نہیں ہیں, ہم پھلوں کا جوس نکال کے پیتے ہیں. ہمارے لیے جہاں بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے کوکونٹ کے اندر پانی رکھ کے بھیج دیا. تو جو رب ہمارا پھلوں کو چھلکوں میں بنا سکتا تھا وہ جوس کے ٹیٹرا پیک کے ڈبے میں ایک اسٹرا کے ساتھ بھی اتار سکتا تھا. لیکن پھل ہمارے لیے بہتر تھے, تو ہم نے چیزوں کو تبدیل بہت کر دیا. کوشش کریں گے مٹھاس میں پھلوں کی مٹھاس کو لیں. سبزیوں میں ٹماٹر ہے, وہ میٹھا پھل ہے, میٹھی سبزی ہے. یعنی کوشش کریں کہ پھلوں اور سبزیوں کی طرف جائیں,
نہ کہ چینی اور گڑ کی طرف جائیں. دیکھیں بچنے کا یہی راستہ ہے. پھر وہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے کلینک میں آ کے بالکل شاکڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارے بچے کو ڈائبٹیز کیسے ہو گئی. یہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ آج سے امپلیمنٹ کریں. میں تمام لوگوں کو کہوں گا اپنے اپنے گھروں میں ایک روٹین بنا لیں کہ جی چاول ہفتے میں 1 دن سے زیادہ اب نہیں ہوگا. تیل 6 لیٹر آتا ہے, کم کریں گے 3 گنا 2 لیٹر کریں. چینی 3 کلو آتی ہے, نہیں لائیں, اچھا اگر لانا ہے بھائی 3 کلو کو 1 کلو کر دیں, کم کریں. ان چیزوں کو کم کریں. پھلوں اور سبزیوں میں انویسٹمنٹ زیادہ کریں پیسوں کی, اور یہ انویسٹمنٹ ہے. ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ, میں اپنے جوتے اچھے خریدتا ہوں, یہ انویسٹمنٹ. مجھے لگتا ہے بھائی میرے جوتے اچھے پہننے چاہیے, سوٹ اچھا پہننا چاہیے, میں اپنی صحت پہ انویسٹ نہیں کروں پیسے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا. یہ پیکنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہی سافٹ ڈرنک میں بھی اس کو کلوز کر لیتے ہیں اس ٹاپک کو, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈائٹ ڈرنک پی رہے ہیں آپ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف پیکنگ کا فرق ہے اور بیچنے کے طریقہ کار ہیں. ان کی کیمپین جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے جب آپ بائی کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ جو لے رہے ہیں وہ اتنا ہی نقصان دہ ہے چاہے آپ وہ کسی بھی پیکنگ میں لیں. ڈاکٹر علی اصغر, آپ کی آمد کا شکریہ. بہت بہت شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑا زبردست شو کو کنڈکٹ کیا. میں آپ کا, پاکستان اینڈوکرین سوسائٹی اور ہمارے جنہوں نے تعاون کیا مارٹن ڈاؤ, سب کا شکر گزار ہوں, اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس قسم کے پروگرام سے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, اور یہی وہ تبدیلی ہے جس کی طرف ہم سب کو بڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا ان ایسوسیشن ود مارٹن ڈاؤ کریٹنگ ڈسٹنکشن فار لائف. ربیہ راجپوت کو, ڈاکٹر علی اصغر کو اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.